ہی آپ کے کیا ہے، آپ کی کریٹیوٹی آپ کو پاس کرے گی، آپ کی اپروچ آپ کو پاس کرے گی. آپ نے ایٹ دا اینڈ اپنے کندھوں پہ بندوق چلانا ہے. دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان ایسے. آپ کو کوئی کہتے ہیں وہاں 100 ورڈز کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، کوئی کہے گا 120 ہونا چاہیے. چھوڑتے ہیں ان ساری چیزوں کو. جو بھی لکھو گے آگے میں سمجھاؤں گا اسی طرح لکھنا ہے تاکہ آپ کی کریٹو رائٹنگ ڈسٹرب نہ ہو. انفارچونیٹلی اسٹوڈنٹس رولز میں پھنس جاتے ہیں، رولز ریگولیشن کی وجہ سے اپنے کریٹو رائٹنگ کو ڈسٹرب کرتے ہیں. سو دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان ایسے. دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان ایسے. اینڈ اگین اگر میں بات کروں دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان ایسے، سو میں نے آپ کو کہا ولایت سے پوچھا کہ کہتے ہیں عابد سے پوچھا، اور عابد کے علاوہ میں نے پوچھ لیا اس سے سبحانہ سے پوچھا کہ دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان ایسے. ابھی ہمارا آپ مجھے بتائے کہ کیا مطلب ہے دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان ایسے. کیا مطلب ہے دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان ایسے. سر یہاں پہ لائٹ کی ایشو ہے، کبھی سر لائٹ آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، جس میں میری کلاس ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. سر اگر یہ آپ ریکارڈ کر دیں کہ اگر بیچ میں کوئی پورشن سے مس ہو جائے تو وہ مجھے بعد میں مل سکے. ریکارڈنگ لگائی ہے تو میں انشاءاللہ ریکارڈ اپلوڈ بھی کر دوں گا، پریشان نہ ہو. تھینک یو. ٹھیک ہے. شاباش. دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان ایسے. عروج ہے کلاس میں، سائرہ ہے، آمنہ. آپ مجھے بتائیں شاباش کیا مطلب ہے دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان ایسے. کبھی بھی یہ بات مائنڈ میں رکھے ایسے کو رولز کے مطابق نہ لے کے ہم یہاں پہ رولز کو فالو کر کے پھر اپنے رائٹنگ خوبی ہمیں اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، ریسٹرکٹ کرتے ہیں. اور پھر لوگ ایسے نہیں لکھ سکتے، ڈرتے ہیں ایسے سے. اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن آف ایسے، ایسے از یور اوپینین. اوپینین آپ کی ہے. وٹ از یور اوپینین؟ اینڈ میں کہتا ہوں دیر از نو ٹائپ آف ایسے. یہاں پہ ہم ایکسپوزیٹری، ایبسٹریکٹ لٹریری ان میں سمجھ کے مطلب ان میں پھنس جاتے ہیں. ایٹ دا اینڈ یا ایک چیز کو ڈسکرائب کرنا ہے یا آرگومنٹیٹو فارم میں لکھنا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں ایک چیز کو بتانا کہ ایک چیز کو بتا دے، اور ایک چیز کو منوانا کہ ایک چیز کو آپ منوا لیں. آرگومنٹس تو بس یہی ہے. پیپل ہیو بیکم اوورلی ڈیپینڈنٹ آن ٹیکنالوجی. یہ آپ کا ایسے ہے. اس ایسے کو آپ آرگومنٹیٹو بھی لے سکتے ہو اور آپ ڈسکرپٹیو بھی دے سکتے ہو. اگر میں آپ کو کہوں کہ تیسری سٹیٹمنٹ کیا ہے، سو تیسری سٹیٹمنٹ ہی آپ کے ایسے کو ڈائریکٹ کرے گا کہ کہاں تک جانا ہے. تیسری سٹیٹمنٹ ہی آپ کے ایسے کو ڈائریکٹ کرے گا. اور اس کے بعد ہم بات کریں کہ تیسری سٹیٹمنٹ ہے کیا. یہ بیسیکلی آپ کے کیا ہے، یہ آپ کا ڈائریکشن ہوتا ہے ایسے کا، یہ پورا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے ایسے کا، یہ آپ کا سٹانس ہوتا ہے. اینڈ اگین میں اگر آپ کو کہوں کہ ایسے میں آپ نے یہ سمجھنا ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ایشو. اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ایشو کے بعد یہ سمجھو کہ what is your approach to address the issue. What is your approach to address the issue. What is your approach to address the issue. سب سے پہلے کیا کرو اس approach to address the issue. سب سے پہلے کیا کرو، آئیڈینٹیفائی کرو ٹاپک کو، ایشو کو، اور پھر آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد آپ کے کیا اپروچ ہونے چاہیے کہ آپ اس کو کیا کریں، ایڈریس کریں. اس کو میں تھیسس بھی کہتا ہوں. What is your approach to address the issue یا identification of the issue and what is your approach to address the issue. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ اگر میں بات کروں ایسے کے حوالے سے، جب آپ لوگ ایسے لکھتے ہیں تو ایسے میں ہمیشہ کے لیے آپ کے جو آئیڈیاز ہے وہ ریلیونٹ ہونے چاہیے. ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک. کیا ہونے چاہیے؟ ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک. کریکٹ ہونے چاہیے، گرامیٹیکل کریکشن، اینڈ پریزنٹیبل ہونا چاہیے. سو میرے حساب کے مطابق جس طرح کہ میں ایسے کو ٹیکل کرتا ہوں، ایسے میں آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ریلیونٹ لکھے، کریکٹ لکھے، پریزنٹیبل لکھے. ریلیونٹ کا مطلب یہ ہو گیا
अकॉर्डिंग टू द टॉपिक लिखे, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, और वो रिलेवेंसी मेन हेडिंग में होगी, सब हेडिंग्स में होगी, आर्गुमेंट में भी होगी। फिर जो भी लिखते हो करेक्ट लिखो, जिसमें ग्रामर का इशू ना हो, जिसमें मटेरियल भी करेक्ट हो, जिसमें एक्सप्रेशन भी आपके अच्छे हो, तो करेक्शन लिखो, कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करो। ग्रामर का इशू आएगा तो आपका ऐसे डिस्टर्ब होगा। प्रेजेंटेबल लिखो। प्रेजेंटेबल से मुझे एक बात याद आई, यहाँ पे स्टूडेंट्स 8वें नंबर पे पॉइंट लेके, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे जब करते हैं, वो ऐसे में स्ट्रक्चर सीखते हैं और स्ट्रक्चर को 90% सीखते हैं। और मैं कहता हूं वो यहाँ पे एकेडमिक्स को, ऐसे के जो एकेडमिक्स होते हैं उसको सिर्फ 10% तवज्जो देते हैं। एक ही ऐसे लिखने के बाद या कोई फर्स्ट ऐसे CSS में लिखते हैं, जो कि बहुत गलत है। मेरे मुताबिक जो ऐसे के हवाले से आप लोगों का स्ट्रक्चर है, वो मेरे ओपिनियन ये है कि ऐसे का स्ट्रक्चर आप सिर्फ 10% ही करें, 10% से ज्यादा ना करें, क्योंकि ज्यादा स्ट्रक्चर आपको फिर रिस्ट्रिक्ट करेगा रूल्स में। 10% स्ट्रक्चर होना चाहिए। और मेरे मुताबिक अगर स्ट्रक्चर 10% है तो ज्यादा काम आप लोग किस चीज पे करें? कंटेंट पे करें। कंटेंट का काम आप लोगों का 90% होना चाहिए। कंटेंट का काम प्रैक्टिस ज्यादा करें। और मेरे ओपिनियन के मुताबिक आप लोग कम से कम 20 पूरे साल में सेशन में 20 एसेज मस्ट लिखे, 20 कम से कम। और 20 एसेज में कोशिश करें 8 जो है 8 वो पास होने चाहिए, किसी भी मेंटोर से, किसी भी टीचर से, किसी भी मेंटोर से, किसी भी टीचर से। एक और चीज का बहुत बड़ा मसला आता है स्टूडेंट्स को। आई रिपीट, ऐसे के हवाले से अगर मैं बात करूं, 8वें नंबर का पॉइंट ऐसे के हवाले से अगर मैं समझाऊं, तो ऐसे जो है वो हमारे पास 90% स्टूडेंट स्ट्रक्चर पे काम करते हैं यहाँ पे, और 90% स्ट्रक्चर वाले स्टूडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, वो स्ट्रक्चर पे काम ज्यादा करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग स्ट्रक्चर से ज्यादा कंटेंट एकेडमिक्स पे काम करें। अगर एक स्टूडेंट पूरे एकेडमी में ऐसे सारी चीजें क्लासेस ले लेता है और वो एक ही ऐसे नहीं कवर करता, तो ये बहुत गलत है। मैं कहता हूँ जो आप लोग स्ट्रक्चर सीखते हैं 1 महीने में, 1.5 महीने में, वो तो 2-3 घंटे 4 घंटे का काम है, या ज्यादा से ज्यादा 4 दिनों का काम है। लेकिन कंटेंट जिस दिन से आप लोगों ने ऐसे स्टार्ट किया है, उसी दिन से कंटेंट पे काम करें। 20 ऐसे लेके उसमें 8 पास होने चाहिए अच्छे मेंटोर से, फिर आप लोग जा सकते हैं। इसके बाद एक मिथ बना हुआ है, वो ये है अबाउट थीसिस स्टेटमेंट। एक मिथ बना है अबाउट थीसिस स्टेटमेंट। ये वो चीजें समझा रहा हूं जो मैंने फील किए है, ऑब्जर्व किए है। आप लोग नए स्टूडेंट इसको नहीं समझ सकते। नए स्टूडेंट को पता नहीं होता, जब उनको 1-2 सेटबैक्स लग जाए फिर कहते हैं मेरे साथ ये हुआ या मेरे साथ क्या हुआ। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूँ कि जब बंदा अटेम्प्ट दे देता है या रिजल्ट आ जाता है, तो मैं कहता हूँ, वो कहते हैं मुस्कुरा कर नहीं, तजस्सुस से देखिए मुझको कि मैं जो पहले की तंजीलें थी वो अब नहीं रही। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग थीसिस स्टेटमेंट में कुछ कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे लिखो? नो नीड, ना लिखो। फिर टीचर्स कहेंगे कि इंट्रो के बाद लिखो, कुछ कहेंगे कि बिफोर इंट्रो लिखो, कुछ कहेंगे बिफोर इंट्रो लिखो, और कुछ लिखेंगे आफ्टर इंट्रो। सर ये जो अभी आपने शेर सुनाया ना, ये अगर मेरा CSS पास हो गया तो आपने अपनी एकेडमी में लिख के लगाना है, ये मैं आपको बता दूं। जरूर, ठीक है। ये जो आप लोग इंट्रो है ना, इंशाल्लाह होगा, उम्मीद है आप लोग इस तरह करें कि मेहनत करें, सिर्फ बाकी टेंशन ना ले। कुछ टीचर्स कहते हैं थीसिस आउटलाइन में लेके, कुछ कहते हैं आउटलाइन
میں لکھتے, کچھ کہتے ہیں نہیں آفٹر انٹرو, کچھ لکھتے ہیں آؤٹ لائن سے پہلے, انٹرو سے پہلے, سب سے فرسٹ میں, سٹارٹ میں لے کے, سٹارٹ آف دا ایسے میں. ایک بات بتاؤں, تھیسس کی وجہ سے نہ کوئی پاس ہو سکتا ہے اور نہ کوئی فیل ہوا ہے. تھیسس نہ آپ کو پاس کر سکتے ہیں نہ فیل. جنہوں نے تھیسس نہیں لکھا ہے وہ بھی پاس ہے, جنہوں نے لکھا ہے وہ بھی فیل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارسپیکٹ آف دیٹ ٹول کی تھیسس کہاں لکھنا ہے, کہاں نہیں لکھنا ہے, لکھنا ہے نہیں لکھنا ہے, انٹرو کے بعد لکھنا ہے, آؤٹ لائن میں لکھنا ہے, انٹرو کے اینڈ پہ ہوگا. میں یہ کہتا ہوں, میری اوپینین یہ ہے, مائی اوپینین, آپ لوگ اس کے ساتھ ایگری کرے یا نہ کرے, میری ایکسپیرینس ہے کہ تھیسس جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے, لیکن غلط تھیسس لکھنے سے نہ لکھنا بہتر ہے. تھیسس سٹیٹمنٹ خواہ آپ انٹرو میں لکھتے ہو, خواہ آؤٹ لائن میں لکھتے ہو, خواہ پہلے لکھتے ہو, خواہ بعد میں لکھتے ہو, تھیسس ایسے کہ رائٹ ڈائریکشن میں ہونا چاہیے. اگر آپ کا تھیسس رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہے تو آپ نہ لکھو, کیونکہ غلط لکھنے سے نہ لکھنا اس لیے بہتر ہے کیونکہ سٹارٹ ہی میں اس کو غلط ایک ایکسپوزر مل جاتا ہے جو آپ کا پورا ایسے ڈسٹرب کر سکتا ہے. آئی ریپیٹ, تھیسس کے بارے میں بہت بڑے مسئلے ہیں. اسٹوڈنٹس ٹینشن میں ہے کہ تھیسس کیسے لکھیں گے. کچھ کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے نہ لکھو, کچھ کہتے ہیں نہیں تھیسس لکھو آؤٹ لائن میں, کچھ کہتے ہیں انٹرو کے بعد لکھو, کچھ کہتے ہیں سٹارٹ آف دا ایسے میں لکھو. لیکن میں کہتا ہوں, میری اوپینین ہے کہ آپ لوگوں کو تھیسس نہ پاس کر سکتا ہے نہ فیل کر سکتا ہے. جن اسٹوڈنٹس نے تھیسس نہیں لکھا ہے کیا وہ لوگ پاس نہیں ہے؟ جن اسٹوڈنٹس نے تھیسس لکھا ہے کیا وہ فیل نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے تھیسس کی وجہ سے آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے. سو میری اوپینین ہے کہ تھیسس لکھے ضرور لکھے, اٹس ٹو مچ امپورٹنٹ, لیکن غلط لکھنے سے نہ لکھنا بہتر ہے. بے شک آپ آؤٹ لائن میں لے کے, انٹرو میں لے کے, جہاں پہ بھی لکھتے ہیں رائٹ ڈائریکشن میں لے کے, کریکٹ لکھے, ریلیونٹ لکھے, سمپل لکھے. کریکٹ لکھے, ریلیونٹ لکھے, سمپل لکھے, سمپل لکھے. اس کے علاوہ میں کچھ سیکرٹس بتا رہا ہوں. یہ ایسے سیکرٹس ہیں جو مجھے 2-2.5 سال بعد ملے ہیں کسی ٹیچر سے. 11 نمبر والا سیکرٹ یہ ہے, یہ میں اردو میں آپ لوگوں کو لکھ کے دوں گا, آپ لوگ لکھے کہ یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ بات کتنی گہری اور الفاظ کتنے سادہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بات کتنی گہری اور الفاظ کتنے سادہ ہے. اس چیز پہ آپ فوکس نہ کریں کہ بات کتنی گہری اور الفاظ کتنے مشکل ہے. پہلا سینٹنس لکھیں کہ بات کتنی گہری اور الفاظ کتنے مشکل ہے. سر وہ میرا سر کہیں نیٹ چلا گیا, سر تھوڑا اوپر کر سکتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کو ریگارڈڈ مل جائے گا, میں ابھی ریویو بھی دیتا ہوں, ریوائز کروں گا, پریشان نہ ہو, ایک ایک چیز کے ریویو دوں گا, ٹینشن نہ لیں. ابھی وہ فلو کو بریک نہ کریں نا, کیونکہ میں وہ پوائنٹس میں نے لکھے تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کر سکوں, پھر اس کے بعد ریوائز کروں گا, جو بھی جگہ مس ہو جہاں پہ وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, شاباش. 11 والا پوائنٹ آپ اردو میں لکھے کہ یہ ضروری نہیں, ایسے میں آپ لوگ اس پہ فوکس نہ کرے کہ بات کتنی گہری اور الفاظ کتنے مشکل ہے. بات کتنی گہری اور الفاظ کتنے مشکل ہے, بلکہ یہ انتہائی ضروری ہے کہ الفاظ کتنے سادہ اور بات کتنی ضروری ہے, کتنی ریلیونٹ ہے. مجھے لاہور میں ٹیچر تھے, وہ کہتے ہیں وربوسٹی will kill you, وربوسٹی will kill you ان سے. اتنے زیادہ وہ we can say ایسے ورڈز جو کہ ایگزامینر کو خود بھی ڈسٹرب کرے اور اس کا استعمال بھی غلط جگہ پہ ہو, تو وہ نہ کرے. وربوسٹی will kill you ان سے. سمپل لکھے, بے شک جارگنز یوز کرے, سمپل لکھے لیکن ضروری بات کرے. ضروری مینز جس میں جو کہ کیس اسٹڈی لائف ایگزامپل کے ساتھ ہو. سو وربوسٹی کو اوائڈ کرے. سمپل لکھو لیکن کریکٹ لکھو, سمپل لکھو لیکن کریکٹ لکھو. اس سے پہلے میں نے ٹاپک سلیکشن کی بات آپ لوگوں کی تھی کہ ٹاپک کیسے سلیکٹ کرنے ہیں, وہ آلریڈی میں نے یوٹیوب پہ شیئر کیا, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں 12th والا سیکرٹ سمجھاؤں گا.
وہ ہمارے پاس آؤٹ لائن پہ ہے. اسٹوڈنٹس کنفیوز ہے کہ میں فریزز میں لکھوں, میں سینٹینسز میں لکھوں, میں ایک پیج پہ لکھوں, میں سب ہیڈنگز دوں یا نہیں, اور سب ہیڈنگز کے نیچے میں آرگومنٹس دوں یا نہیں, 3 پیجز کا لکھوں, 2 پیجز کا لکھوں, میں 20 پوائنٹس دوں, 15 دوں. ان ساری چیزوں میں کنفیوز ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ابھی فریزز یوز کرنے ہیں تو کیسے یوز کرنے ہیں, اگر میں نے سینٹینسز یوز کرنے ہیں تو کیسے یوز کرنے ہیں. میں نے سٹارٹ میں کیا کہا تھا, دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان ایسے. سو آؤٹ لائن میں بھی وہی بات, ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. وہ سینٹینسز ہو وہ فریزز ہو, ہمیشہ کے لیے پیج پہ, ایک پیج پہ لکھتے ہو, 2 پہ, 3 پہ, سب ہیڈنگ, آرگومنٹس, ان چیزوں کے بارے میں اسٹوڈنٹس کنفیوز ہے. سو میری اوپینین یہ ہے, میری ایکسپیرینس کے مطابق, جب ہم نے 2022 کے ایسے کو کیا تھا, ایک پیج کے آؤٹ لائن لکھے تھے, لیکن ایک پیج کے آؤٹ لائن کے بعد وہ ایسے 22 پہ فیل ہوا. ابھی میری کلیگ ہے ڈاکٹر امبر, اس نے پاس کیا ہے. اس کو میں نے کہا ہم نے تو ایک ساتھ ایسے کیا تھا 2022 میں, وہ فیل تھا. ابھی 24 میں آپ کا پاس ہے, تو آپ مجھے اس کے ٹیپس بتاؤ کیا کیا. اس نے کہا رفیع بھائی میں نے 3 سے 4 پیجز کا آؤٹ لائن لکھے تھے, وہ والی بات نہیں تھی بس پیسز پوائنٹس. اس نے 3 سے 4 پیجز کا آؤٹ لائن لکھے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بات بھی صحیح ہے جو کہ ایک پیج کا ہے, وہ بھی صحیح ہے جو 3 پیجز کا ہے, لیکن 3 to 4 پیجز والے لوگ ایکسپریسو ہوتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں آلویز ایکسپریس یور سیلف, آلویز ایکسپریس یور سیلف ان ایسے. ایسے میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرے. آلویز ایکسپریس یور سیلف کا مطلب ہے کہ جتنی بھی, آلویز ایکسپریس یور سیلف ان ایسے کا مطلب ہے کہ جتنی بھی تھاٹس آپ کے مائنڈ میں ہے وہ سارے لے کے, وہ ایک پیج ہو, 2 ہو, 3 ہو, 4 بھی ہو, وہ فریزز میں ہے, سینٹینسز میں ہے, آرگومنٹس ہے, مین ہیڈنگز ہے, سب ہیڈنگز ہے. آلویز ایکسپریس یور ان ایسے, ایکسپریس یور ایسے, ایکسپریس یور سیلف ان ایسے. Always express yourself in essay. Never impress others and never compare yourself with others. Secondly, کوشش کرے کہ آپ کی جو آؤٹ لائن ہے ان آؤٹ لائن کو میں کہتا ہوں میک یور ایسے لائیو, میک یور ایسے لائیو. اپنے ایسے کو لائیو بناؤ تھرو ریئل لائف ایگزامپل. 12, 15, 18, 20 فیکٹس دینے سے تو ریسرچ پیپر بنے گا. سو اوائڈ ایکسٹینسو فیکٹس, زیادہ فیکٹس نہ دے, وہ آپ کو ریسرچ پیپر کی طرف لے کے جائے گا جس میں آپ کی انگریزی, آپ کے آرگومنٹس نظر نہیں آئیں گے. آرگومنٹس کے بیس پہ بات کرو, ریسرچ کے بیس پہ بات نہ کرو, ریئل لائف کے ساتھ کنیکٹ کیا کرو, بہت اچھا ہوگا کیونکہ آپ نے اپنے اوپینین آرگومنٹس دینے. سو اوائڈ کرے فیکٹس کو, فگرز کو. ایسے میں آؤٹ لائن میں آپ کا مین ہیڈنگ ہونا چاہیے, آپ کا مین ہیڈنگ ہونا چاہیے, مین ہیڈنگ, اور مین ہیڈنگز کے ساتھ آپ کے سب ہیڈنگز ہونے چاہیے, اور سب ہیڈنگز کے ساتھ آپ کے آرگومنٹس بھی ہونے چاہیے آؤٹ لائن. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کازز آف ایئر پولوشن, تو کازز میں سب سے پہلا کاز لکھتا ہوں, اور اس پہلے کاز میں لکھتا ہوں ایکسٹینسو یا وی کین سے ایمیشنز آف کاربن ڈائی آکسائڈ ڈیو ٹو ڈیفارسٹیشن. یہ لکھوں گا, یہ میں لکھوں گا emissions of CO2 due to what? Due to industrial revolution. تو یہاں پہ میں لکھوں گا, نیچے اس کو ڈیوائیڈ کروں گا, نیچے میں 1A لکھوں گا, سمجھے بات کو, 1A لکھوں گا, 1 کے ساتھ A. یہ ڈاکٹر حاجرہ کو میں نے کہا تھا 1 کے ساتھ A, اور یہ بات اس نے فالو بھی کی تھی. 1A لکھ, 1A کے ساتھ آپ A بھی لکھ سکتے ہیں, صرف A. آپ یہاں ایرو بھی لگا سکتے ہیں, نو ایشو. یہاں پہ اکیڈمی میں ایرو کراس کر دیتے, نو ایشو, ایرو لگا لو. سر اظہار نے صرف ایرو لگا کے آرگومنٹ دیا تھا. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا مین ہیڈنگ کازز ہے,
काजेस के बाद सब हेडिंग आपके क्या है, सब हेडिंग में हमारे पास आ जाता है वी कैन से emissions of carbon dioxide due to industrial revolution. आर्गुमेंट्स में होना चाहिए कि आप मुझे बताएं पहले हमारे पास था 1 बिलियन टन CO2 ग्लोबली पर ईयर, और अभी आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.5 बिलियन हुआ है या 2 बिलियन तक पहुंचा है, 2 बिलियन टन CO2 एमिशन हो रहा है. मैंने कोई फैक्ट दिया, मैं यहाँ पे UNFCC रिपोर्ट भी लिख सकता हूँ. UNFCC ने ये कहा है, UNFCC. मैं COP29 को भी कोट कर सकता हूँ. तो ये मेरे आर्गुमेंट है. कोई एक लिखूंगा, किसी बुक को भी लिंक कर सकता हूँ कि फलाने बुक में ये बात की गई है, किसी ऑर्गेनाइजेशंस को लिंक कर सकता हूँ, किसी थिंक टैंक की बात कर सकता हूँ, किसी एनवायरमेंटलिस्ट की बात कर सकता हूँ, किसी इलाके के इंडेक्स भी बता सकता हूँ. एनवायरमेंटलिस्ट की बात, किसी इलाके की इंडेक्स भी बताऊंगा, पोल्यूशन इंडेक्स, न्यू दिल्ली, लाहौर का केस स्टडी दे सकता हूँ कि 1950 में लाहौर कैसा था और अभी का लाहौर कैसा है. तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैंने एक पॉइंट को पूरा किया और सारे नहीं लिखने हैं, कोई एक फैक्ट लिखना होगा, कोई एक जस्टिफिकेशन देनी है, क्योंकि आप ग्राफ पर उसके बेस पे लिखना होगा. लाहौर 2025 में कैसा है, बिफोर आफ्टर. अभी ये जो मेरे जितनी भी है, ये मेरे सारे क्या है, ये मेरे पास पॉइंट्स है, आर्गुमेंट्स है, ये मेरे पास आर्गुमेंट्स है. अभी अगर मैं बात करूं, समझे, सबसे पहले ये मेरा मेन हेडिंग हो गया. तंजीला समझो, शायद आपकी भी कुछ मिस्टेक आए तो उसको भी समझना है, वो मैं भी टॉपिक इंटरप्रिटेशन और टॉपिक की डिमांड पे आऊंगा. मेन हेडिंग ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब हेडिंग हो गया. सब हेडिंग अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द ऐसे लिखना है. और ये जो नीचे है ये आपके क्या है, ये आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट्स. तो आपने, आपकी रिलेवेंसी इस तरह होनी चाहिए, ये जो आर्गुमेंट्स है ये सपोर्ट करेगा किसको, सब हेडिंग्स को. सब हेडिंग सपोर्ट करेगा मेन हेडिंग को, और मेन हेडिंग सपोर्ट करेगा आपके टॉपिक को. किस चीज को, टॉपिक को. तो एक्सटेंसिव आउटलाइन लेके इंक्लूडिंग आर्गुमेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर एटसेट्रा. बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड ऑफ द टॉपिक में, ये आप लोग 15 नंबर पॉइंट लेके डिमांड ऑफ द टॉपिक में मसला करते हैं. डिमांड ऑफ द टॉपिक, ये ऐसे के बारे में जो चीजें समझा रहा हूँ ये किताबों में नहीं है, आप लोग 2 साल भी पढ़ो, मैंने वो कलेक्ट किया है, क्रक्स है. डिमांड ऑफ द टॉपिक में मसला करते हैं. 90% स्टूडेंट्स ऐसे के, बल्कि 95% स्टूडेंट्स ऐसे के डिमांड में कंफ्यूज है. वो गलत इंटरप्रेट करते हैं टॉपिक को, वो उसके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में इशू होता है. और यहाँ पे फिर आपका स्कोर भी 0 to 10 आएगा, या 0 to 15 स्कोर अगर आपका आ जाए तो 0 to 15 स्कोर का मतलब है कि आपका डिमांड पूरा नहीं है. मेरे मुताबिक ऐसे का जो अप्रोच है वो ट्रायंगुलर अप्रोच है. क्या है, ट्रायंगुलर अप्रोच इन ऐसे. व्हाट, ट्रायंगुलर अप्रोच. ट्रायंगुलर अप्रोच कौन सा अप्रोच होता है, ट्रायंगुलर अप्रोच में 3 चीजें होती है. नंबर 1, हमेशा के लिए ऐसे के DOT पे आप काम जरूर करें. DOT, डिमांड ऑफ द टॉपिक. हमेशा के लिए जो भी आप लिखोगे रिलेवेंट टू द टॉपिक लिखो. इसको मैं कहता हूँ, रिलेवेंट को लिखता हूँ कंटेंट सही लेके, और कंटेंट के साथ मैं लिखता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे पे काम करें. मैं रिपीट करता हूँ, परेशान ना हो, आपको एक ही पॉइंट का इशू नहीं होगा. ट्रायंगुलर अप्रोच में सबसे पहला होता है अली डिमांड. क्या, डिमांड. डिमांड पे तवज्जो दे. डिमांड ऑफ द टॉपिक को गलत ना लेके, जो भी लिखोगे डिमांड ऑफ द टॉपिक के मुताबिक लिखोगे. किस चीज के मुताबिक, डिमांड ऑफ द टॉपिक के मुताबिक लिखोगे. और इसके साथ साथ कंटेंट मींस आपके आर्गुमेंट्स, आपके आइडियाज, आपके नॉलेज,
आइडियाज, नॉलेज, आर्गुमेंट जो स्टूडेंट के पास अक्सर नहीं होता, यहाँ पे बहुत बड़ा मसला होता है। और उसके बाद आ जाता है ऐसे में स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे, इसका मतलब है स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे तवज्जो देते हैं, पूरे साल स्ट्रक्चर को सीख लेते हैं, और फिर जब बात आ जाती है डिमांड पे तो गलत इंटरप्रेट करते हैं, और हमारा जो कंटेंट होता है ग्रामेटिकली भी गलत होता है और आइडियाज के बेस पे भी गलत होता है। सो आप लोगों ने डिमांड ऑफ द टॉपिक पे जो मैं सीक्रेट्स बता रहा हूँ इस पे गलती नहीं करनी है। 95% स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका हो। ये ठीक होगा कैसे, इसके सोल्यूशन आएंगे नंबर 1 इंटरप्रिटेशन से, इसके सोल्यूशन आएंगे। इंटरप्रेट करें अच्छे तरीके से, टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग पे अच्छे तरीके से काम करें। और जब आप लोग ट्रायंगुलर अप्रोच मेरे ओपिनियन के मुताबिक डिमांड ऑफ द टॉपिक को हेड करेगा, कंटेंट को एंड स्ट्रक्चर को। शाबाश। अभी मैं इस पूरे सेशन को थोड़ा रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आए। एक मिनट, फाइनल एक बात मेरी ज़हन से निकल गई, ये आप लोग लेके, ऐसे इज ऑल अबाउट पैराग्राफिंग। कुछ स्टूडेंट्स के बॉडी पैराग्राफ का इशू होता है। सो ऐसे इज नथिंग, ये 16 नंबर पे पॉइंट लेके, ऐसे इज नथिंग, ऐसे इज जस्ट व्हाट द कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफिक। ऐसे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स का है, ऐसे इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स। अनयूजुअल बॉडी पैराग्राफ उसमें होते हैं, इसको अनयूजुअल बॉडी नहीं कहते, अनयूजुअल पैराग्राफ कहते हैं। और कुछ यूजुअल बॉडी पैराग्राफ होता है। शाबाश। अनयूजुअल एंड यूजुअल। देखो अनयूजुअल का इशू नहीं है, जिस तरह हमारे पास अनयूजुअल में इंट्रो आ जाता है, अनयूजुअल में हमारे पास इंट्रो आ जाता है, अनयूजुअल में हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है। क्या कंक्लूजन? इंट्रो आ जाता है, कंक्लूजन आ जाता है। जो हमारे पास यूजुअल है उसमें सारे बॉडी पैराग्राफ्स आ जाते हैं, जो आपके पैराग्राफ जो पॉइंट्स होते हैं ऐसे में बॉडी पैराग्राफ्स। देखो अनयूजुअल पैराग्राफ में इंट्रो कंक्लूजन लिखो जो कि स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। यूजुअल पैराग्राफ पे ज़्यादा तवज्जो दो। जो कंक्लूजन है वो आउटलाइन की समरी होती है, वो इतना मुश्किल नहीं होता। सॉरी, जो इंट्रोडक्शन होता है, और जो कंक्लूजन होता है वो भी इतना मुश्किल नहीं है, उसमें कंक्लूड करना होगा, अच्छे तरीके से आराम से लिखना होगा। और बॉडी पैराग्राफ में ज़्यादा तवज्जो दे, बॉडी पैराग्राफ पे मैक्सिमम काम करे, क्योंकि आपने 16-17 बॉडी पैराग्राफ आइडियाज़ के बेस पे देने हैं। यूनिटी होना चाहिए जिसमें एक आइडिया हो, कोहेरेंस होना चाहिए, शाबाश, ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। क्या? लॉजिकली, शाबाश, लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड के बाद टॉपिक सेंटेंस होगा, जो फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस होता है, जो सेंट्रल आइडिया को डायरेक्टली हेड करता है। फिर उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे। क्या होंगे? सपोर्टिंग सेंटेंसेस। फिर उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस होगी। क्या? कंक्लूडिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंसेस, कंक्लूडिंग सेंटेंस। इसको मैं अक्सर स्टूडेंट्स को मैं बॉडी पैराग्राफ में, फिर भी हमारे पास टेम्पलेट्स होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को रूल्स रेगुलेशन में डिस्टर्ब करते हैं। माय ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन के मुताबिक बॉडी पैराग्राफ सबसे पहले उर्दू में लिख ले। शाबाश, उर्दू में लिख ले। बात को शुरू करो, बात को शुरू करो, बात को पूरी करो, और बात को खत्म करो। बस आपका ये पैराग्राफ है। सिंपल अल्फाज में बात को खत्म करो, बात को शुरू करो, बात को पूरी करो और बात को खत्म करो। लेकिन अगर मैं समझाऊं, मेरा अप्रोच है बर्गर अप्रोच, पढ़ाया भी था स्कूल ऑफ थॉट्स में बर्गर अप्रोच। बर्गर अप्रोच का मतलब है कि बर्गर में आपके पास एक ब्रेड होता है, फिर दूसरा ब्रेड होता है, ब्रेड 2, ब्रेड नंबर 1 ऊपर वाला अपर ब्रेड, फिर लोअर ब्रेड भी होता है, फिर बीच में क्या होता है? सैंडविच। अभी आप लोग ये ना देखें कि सैंडविच में ये चीज पहले लिखो, ये बाद में लिखो। इस रिस्पेक्ट ऑफ दैट क्रिएटिव राइटिंग डिस्टर्ब ना करे, बस बात को पूरी करना है। पूरी करने में हम सैंडविच लगाएंगे,
سمجھ آ گئی؟ بات کو شروع کرنا ہے تو بات کو اگر میں شروع کروں گا تو شروع کرنے میں میرے پاس ہے اپر بریڈ، اور بات کو ختم کرنا ہے اور بات کو ختم کرنا لوور بریڈ ہوگا. اس کے علاوہ آپ لوگوں کا باڈی پیراگراف نہیں ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کے پیراگراف میں یونٹی ہونی چاہیے. اٹس ٹو مچ امپورٹنٹ کہ ایک ہی آئیڈیا ہو، زیادہ آئیڈیاز آپ کے نہ ہو. پھر کوہیرنس ہونا چاہیے آئیڈیاز ٹو آئیڈیاز. وہی میں نے ایک ایسے کے سیشن میں بتایا بھی ہے، پیراگراف ٹو پیراگراف. اور لاجیکلی آرگنائزڈ ہونا چاہیے کہ کون سی بات پہلے لکھنی ہے کون سی بات. باقی ٹاپک سینٹینس، سپورٹنگ سینٹینس، آپ کا یہ ٹاپک سینٹینس جو ہے یہ آپ کا ٹاپک سینٹینس یہی ہے نا کہ بات کو شروع کرو، اور یہ بات کو شروع کرنا آپ کے بریڈ اپر ہے نا. اور پھر سپورٹنگ سینٹینسز میں یہ جو آپ کے سپورٹنگ سینٹینسز ہے یہ آپ کی یہ والے سینٹینسز ہے نا کہ بات کو پوری کرو، اور جس کو ہم سینڈوچ کہتے ہیں. سپورٹنگ سینٹینسز بات کو پوری کرو جس کو سینڈوچ کہتے ہیں. یہ باڈی پیراگراف ہے. میں اسٹوڈنٹس کو تقریباً پیراگرافس کے لیے 80 باڈی پیراگرافس کے ٹاپکس آج میں انگلش سیل میں شیئر کروں گا. 80 باڈی پیراگرافس، ان پہ پریکٹس کرے. لیکن جو بگنرز ہے وہ پہلے چیزیں سیکھ لے، پنکچویشن، ناؤن، پروناؤن، پریپوزیشن، ٹائپس آف سینٹینسز، یوز آف سینٹینسز، ٹینسز، تاکہ سبجیکٹ اور ایگریمنٹس کے رولز پھر پیراگراف پہ آ جائے. 80 باڈی پیراگرافس کی پریکٹس کرے، کیونکہ آپ لوگوں نے ایٹ دا اینڈ ایسے میں لکھنا کیا ہوگا؟ پیراگرافس ہی لکھنے ہوں گے. یہ میں نے پیراگرافس کی بات کی. پھر اگین اگر میں بات کروں ایسے کے ٹاپک سلیکشن پہ بہت اچھا کام کرنا چاہیے. ایسے کا جو ٹاپک سلیکشن ہے، ایسے کا جو ٹاپک آپ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں انتہائی ضروری ہوتا ہے. آپ کی جو پاسنگ کرائٹیریا اس پہ زیادہ ڈیپینڈ ہے. اور ایسے کے ٹاپک سلیکشن میں نے 6 رولز بتائے تھے، کون سا ٹاپک کرنا ہے کون سا نہیں کرنا ہے. وہ آپ لوگ جو پریویس لیکچر ہے وہ پریویس ایسے کے سیشن 1 میں، ایسے سیشن 1 میں وہ پڑھا ہے. سیشن 1 میں ابھی میں نے تھوڑا بہت سیکرٹس بتائے ایسے کے بارے میں آپ لوگوں کو، کہ میں آپ لوگوں کو ریپیٹ کر کے دیتا ہوں. سمجھے بات کو؟ There is no hard and fast rule in essay. کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. ایسے میں جو بھی بات کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، لیکن وہ والا اسپیکٹ جو ایف پی سی کا ہے وہ کسی ٹیچر کے پاس نہیں ہے اور نہ سمجھاتا ہے. کوئی کہتا ہے ایک پیج کا آؤٹ لائن ہوگا، دوسرا کہتا ہے فریزز ہوں گے، تیسرا کہتا ہے سینٹینسز ہوں گے، کوئی کہے گا 30 سے اوپر لکھو، کوئی کہتا ہے ڈسکرپٹیو ہے، کوئی کہے گا آرگومنٹیٹیو ہے. آپ لوگوں نے ان چیزوں پہ نہیں پنسنا ہے. یہ جو بگنرز ہوتے ہیں وہ پھر اس میں پنس جاتے ہیں. کوئی بھی اس طرح 100% ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اسے از یور اوپینین. جو بھی لکھو گے، مجھے اپنا ٹیچر کہتے تھے مضمون اور انشائیہ میں کیا فرق ہے. اس نے کہا ہم انشائیہ لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہی نہیں ہے. آپ لوگ کبھی کبھی انشائیہ لکھتے ہیں، مضمون نہیں لکھتے. وہ اونٹ والی بات ہے. اونٹ والی بات میں نے آپ لوگوں کو نہیں کہی تھی. اونٹ والی بات کی طرح ہم صرف ایسے لکھتے ہیں. ہم وہ فار ایگزامپل ایک اونٹ والی بات میں پھر سے کلاس میں سمجھاؤں گا. وہ اونٹ والی بات تھی نا، سر نے مجھے سمجھائی، جو بھی بات آ رہی تھی اونٹ کے ساتھ اس کو ضرور کنیکٹ کرتے تھے. تو ہم اس طرح انشائیہ لکھتے ہیں، مضمون تو لکھتے ہی نہیں ہے. ہم ریسرچ پیپر لکھتے ہیں. تو اٹ از یور اوپینین. آپ کی اوپینین جتنی ویلڈ ہے، جتنی صحیح ہے، جتنی ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک ہے، جتنی اسٹرانگ ہے، بس ٹھیک ہے. ایسے کے ٹائپس میں ایکسپوزیٹری، ڈسکرپٹیو، لیٹریری، آرگومنٹیٹیو، پرسویسو آرگومنٹیٹیو نہ جائے، اس میں نہ پنسے. 2 ٹائپس آف ایسے، ڈسکرپٹیو، آرگومنٹیٹیو. عروج کلاس میں ہے یا نہیں؟ آپ نے مجھے ایک دن بات کہی تھی ایسے کے ٹائپس کے بارے میں. کیا کہا تھا؟ بات کو بتانا اور بات کو منوانا. ہے یا نہیں عروج کلاس میں؟ بات کو بتانا اور بات کو منوانا. نہیں ہے کلاس میں. وہ بات میں نے ابھی بھی ڈائری میں لکھی ہے، اتنی زبردست بات. کیونکہ ہم بات کو بتانا ڈسکرپٹیو، بات کو منوانا آرگومنٹس دے کے منوانا. تو یہ جو اگر میں بات کروں نا، یہ میں نے پرسوں اس کے جو مجھے سر کہتے تھے کہ دیر از نو ٹائپ آف ایسے ڈسکرپٹیو اینڈ آرگومنٹیٹیو، اس میں نہ پنسے. تو ڈسکرپٹیو میں ہم بات کو بتا دیتے ہیں، انفارمیشن تھرو کرتے ہیں. آرگومنٹیٹیو میں بات کو منواتے ہیں بس.
अपना स्टांस लेके. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको कहूँ पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, तो वही बात है कि ना ये आर्गुमेंटेटिव है ना डिस्क्रिप्टिव है, 100% कोई भी टाइप इसका नहीं है. आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह लिखते हैं. जिस तरह एक स्टूडेंट था, उसने लिखा था पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, मैनिफेस्टेशंस और नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ओवर डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, पेयर सॉल्यूशंस, कि उसको किस तरह बैलेंस रखे. वो भी पास है पाकिस्तान कस्टम सर्विसेज में. उसने आराम से 17 पॉइंट्स दिए थे, 5 इंट्रो कंक्लूजन, नथिंग एल्स, सही लिखा और रिलेवेंट लिखा, इफेक्टिव लिखा. अभी अगर मैं कहूँ नहीं आर्गुमेंटेटिव बना लो, फिर आर्गुमेंटेटिव में थीसिस दो, एंटी थीसिस दो, कोई रिपोर्टल दो, मतलब सिंथेसिस दो, छोड़ दो. ये हेगेलियन फिलॉसफी नहीं है, ये ऐसे है. हेगल की थीसिस एंटी थीसिस हमने नहीं लिखने, पंस जाओगे, पेपर फेल होगा, फिर दोबारा आप एक्सपोजिटरी पे आओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे. इसलिए मैं कहता हूँ कि जो थीसिस स्टेटमेंट है वो आपके ऐसे का डायरेक्शन है. थीसिस ऐसे का डायरेक्शन है, थीसिस ऐसे का एब्स्ट्रैक्ट है, थीसिस ऐसे का स्टांस है. व्हाट इज थीसिस? थीसिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू या आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टॉपिक. थीसिस में आप एक टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं, एंड व्हाट इज योर अप्रोच टू एड्रेस द इशू. व्हाट यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे बताया यहाँ पे क्या लिखा है विलायत आबिद. व्हाट इज योर अप्रोच टू एड्रेस द इशू. सो योर अप्रोच मैटर करता है, लेकिन उस योर अप्रोच में फिर चाहिए क्या, रिलेवेंट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, रिलेवेंसी होनी चाहिए. आपके आइडियाज, रिलेवेंट आइडियाज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, जो कि डिमांड ऑफ द टॉपिक को ठीक करे. करेक्ट ग्रामर होना चाहिए, गलतियां ना करे. प्रेजेंटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, पंक्चुएशन, ये चीजें फिर आपको फेल करेंगे. और फिर प्रेजेंटेबल लेके 100% रूल्स नहीं होते कि मैं कहूँ 120 वर्ड्स पैराग्राफ है तो 120 वर्ड्स इंट्रो पैराग्राफ होना चाहिए, या 240 वर्ड्स का होना चाहिए, या 150 का होना चाहिए, या 60 वर्ड्स का होना चाहिए. नो हार्ड एंड फास्ट रूल है ऐसे. इंट्रो में भी, कंक्लूजन में भी, बॉडी पैराग्राफ में. जहां तक आप लिख रहे हो रिलेवेंट लिखो, जहां तक लिख रहे हो करेक्ट लिखो, जहां तक लिख रहे हो प्रेजेंटेबल लिखो. फिर आगे लिखे. ऐसे के हवाले से स्टूडेंट्स अक्सर, मैं अगर बात करूं ऐसे के हवाले से स्टूडेंट्स अक्सर स्ट्रक्चर को 90% टाइम देते हैं. बॉडी पैराग्राफ में उनको पता होता है टॉपिक सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग होता है, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, लेकिन लिखते नहीं है. और उसके बाद इंट्रो का स्ट्रक्चर सीखते हैं, कंक्लूजन, आउटलाइन. आप लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग को स्ट्रांग करें, आउटलाइन बनाए, 90% आप लोग एक कंटेंट पे आ जाए, ना कि स्ट्रक्चर पे. मैं कहता हूँ आप लोग स्ट्रक्चर को सिर्फ 10% ही देइए, बस. मोर देन इनफ है 10%, क्योंकि आपने प्रेजेंटेबल लिखना है. मेरे ओपिनियन के मुताबिक स्ट्रक्चर 90% अवॉइड करे, 10% एकेडमिक्स अवॉइड करे. स्ट्रक्चर को 10%, 90% इज योर कंटेंट. स्टूडेंट्स एक ऐसे नहीं लिखा होता, दो नहीं लिखा होते, विद ड्यू रिस्पेक्ट बैठ जाते सीएसएस के लिए. कि मैं ये नहीं कहता कि वो पास नहीं होते, पहले ऐसे वाले भी पास है जिन्होंने सिर्फ सीएसएस में ऐसे अटेम्प्ट किया पास है. आप लोगों ने भी इस तरह करना है, सिर्फ सीएसएस में ऐसे करना है. जिसने सीएसएस में ऐसे पास किया है, सिर्फ एक ऐसे लिखा है सीएसएस में ऐसे उसने पास किया है, क्या उसकी स्ट्रांग विकेट है और आपकी स्ट्रांग विकेट सेम है? कभी भी नहीं. तो उसको क्यों फॉलो कर रहे हो? आराम से जाके आप अपनी वीकनेसेस पे काम करो, और आप एक ऐसे ना लिखो. हाँ, अगर आपकी स्ट्रांग विकेट उस जैसी है फिर आप एक लिख लो. आप आराम से अपने लूप होल्स पे काम करो. लूप होल्स में आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंसेस, और आपके आइडिया स्ट्रांग होने चाहिए. 20 एसेस लेके, 20 एसेस जरूरी है. 20 एसेस में 8 ऐसे पास करे किसी मेंटोर से, और कभी भी वो वाला मेंटोर ना रखे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो 1-2 महीने में आप लोग सेशन लेते हैं, और उस मेंटोर के साथ 1-on-1 काउंसलिंग करे, उस मेंटोर से 1-on-1 इवैल्यूएशन करे, जो आपको डायरेक्ट चीजें समझा सके. फिर हमारे पास अबाउट थीसिस स्टेटमेंट भी बहुत सारे मसाइल है. कोई कहता है ना लिखो, कोई कहता है लिख लो, कोई कहता है आउटलाइन में लिख लो, कोई कहता है आफ्टर एंट्री लिखो. मेरे ओपिनियन के मुताबिक थीसिस इज योर डायरेक्शन. जो भी लिखोगे करेक्ट लिखोगे, करेक्ट नहीं लिख सकते तो ना लिखो, फर्ज भी नहीं है. थीसिस वाले भी फेल है, थीसिस जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी अभी सीएसपी है. और थीसिस रिलेवेंट टू द टॉपिक लिखो. थीसिस इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एसे, पूरी समरी होनी चाहिए एसे की. डायरेक्शन ऑफ द एसे सिंपल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, राइट डायरेक्शन होना चाहिए, एंड इट इज योर स्टांस ऑफ द एसे.
سٹانس آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کا سٹانس کیا ہے تھیسس میں، اس کو سمجھ آئے کہ آپ نے آگے یہ ڈائریکشن فالو کرنا ہے. پھر اگر میں بات کروں تھیسس اگر آپ غلط لکھ رہے ہو تو نہ لکھو کیونکہ غلط ایکسپریشن ہے، لیکن میں کہتا ہوں غلط کیوں لکھو گے؟ 3-4 سینٹینسز ہوتے ہیں ابھی تک، تھیسس لکھو اور صحیح لکھو اور صحیح ڈائریکشن اس کو دو. وربوسٹی ول کل یو ان ایسے، ہاں سر، ول کل یو ان یہ ایسے. جو اسی کا یہ آؤٹ لائن میں لکھیں یا انٹرو کے بعد لکھیں یا کس طرح ہوگا؟ دیکھو ایک بات بتاؤں، دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان ایسے. آپ لوگ آؤٹ لائن لے کے، آؤٹ لائن کے بعد پہلی تھیسس لے کے، انٹروڈکشن کے ورڈ کے بعد ہی لے کے، جب آؤٹ لائن کا ورڈ دیتے ہیں، آؤٹ لائن کا ہیڈنگ آپ بالکل مڈ آف دا پیج پہ لکھو، پھر لیفٹ سائڈ پہ ون نمبر دے کے انٹرو لکھو، 1 کے بعد تھیسس لکھو. میں تو یہ کہوں گا. باقی اگر آپ انٹرو سے آؤٹ لائن سے پہلے بھی پہلے تھیسس لکھتے ہیں، انٹرو سے پہلے، سب سے پہلے جب آپ نے آؤٹ لائن نہیں لکھے تھیسس لکھو، وہ بھی ٹھیک ہے. آپ نہ بھی لکھو وہ بھی ٹھیک ہے. آپ انٹرو میں لکھو وہ بھی ٹھیک ہے اینڈ پہ. لیکن میں کہتا ہوں اگر آپ صحیح لکھ رہے ہو، آپ کی کمانڈ ہے، تو آپ آرام سے جا کے کیا کرے، وہ جو سٹارٹ ہوتا ہے نا، سٹارٹ میں انٹرو کے بعد ہی لے کے آؤٹ لائن میں. پھر وربوسٹی ول کل یو ان ایسے. میں نے آپ کو سمجھایا کہ وربوسٹی سمپل لکھو، کریکٹ لکھو، زیادہ وربوسٹی شو نہ کرو. یہ ضروری نہیں کہ الفاظ کتنی مشکل ہے اور بات کتنی گہری ہے، بٹ بومباسٹک ورڈز نہ یوز کرے. بومباسٹک ورڈ کی جگہ جارگنز یوز کرے نا، ریئلزم، نیو ریئلزم، اس طرح. وہ جارگنز افیکٹو ہوتے ہیں، وہ ایک جارگن میں کمپلیٹ بات آ جاتی ہے، جس طرح انڈیویجولزم میں، ورلڈ سسٹم تھیوری میں، ویڈ میں ساری چیزیں آ جاتی ہے. سمپل لکھو، کریکٹ لکھو، جارگنز یوز کرو، بومباسٹک ورڈ نہ لکھو. بومباسٹک ورڈ سے ہو سکتا ہے آپ اس کی یوزیج غلط لکھے، اور ہو بھی سکتا ہے کہ بومباسٹک ورڈ سے آپ ڈسٹرب ہو. کتنے منٹ ایک منٹ ہے کلاس میں؟ کلاس میں کتنے منٹ ہے؟ کسی کو نظر آ رہا ہے میٹنگ ول اینڈ ان ہاؤ مینی منٹس؟ 5 منٹ سر. کتنے؟ 5. ٹھیک ہے 5 ہے. ٹھیک ہے، ابھی کیا کرنا ہے، چلو میں اوور ویو دے رہا ہوں، سمجھے بات کو، پھر نیکسٹ کلاس بھی ہوگی. بومباسٹک کو اوائڈ کرے، سمپل لے کے، کریکٹ لے کے. پھر آؤٹ لائن میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، فریز لکھو، سینٹینسز لکھو، ایک پیج پہ لکھو، سب ہیڈنگز لکھو، آرگومنٹس دو. دیکھو آپ فریز لکھو، میں کہتا ہوں ایلیبوریٹو آؤٹ لائن اچھا ہوتا ہے جس میں آپ فریزز، کمپاؤنڈ فریزز لکھو، یا میں کہتا ہوں سینٹینسز ہی لکھو، نو ایشو. ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن ایکسپریسو ہو، ایکسپریس یور سیلف ان ایسے. میری اوپینین یہ ہے، آپ اپنے ایسے کو لائیو بناؤ تھرو ریئل لائف ایگزامپل. ایکسٹینسو فیکٹس نہ دو، ریسرچ پیپر بن جائے گا. آپ کوشش کرے کہ اپنے آپ کے جو آپ کے پاس آئیڈیاز آؤٹ لائن میں تھرو کرو. مین ہیڈنگ، سب ہیڈنگز، آرگومنٹس لکھو. جس طرح میں نے کازز مین ہیڈنگز لکھے ہے، اس کا یہ سب ہیڈنگ ہے. سب ہیڈنگ کے بعد آرگومنٹس بھی ہے، مین ہیڈنگ، سب ہیڈنگ، آرگومنٹس. اس طرح سٹرکچر میں آپ پھر اس کے بعد آپ لوگ کیا لکھو گے؟ دوسرا سب ہیڈنگ لکھو گے، پھر اس کے آرگومنٹ، پھر تیسرا، پھر چوتھا. اور یہ آرگومنٹ سپورٹ کریں گے کس کو؟ یہ آرگومنٹ سپورٹ کریں گے آپ کے سب ہیڈنگز کو. سب ہیڈنگ سپورٹ کریں گے مین ہیڈنگز کو، اور مین ہیڈنگ سپورٹ کریں گے ایسے کے ٹاپک کو. ریلیونسی اس طرح بھی ہونی چاہیے. فیکٹس آرگنائزیشن بتا سکتے ہو، انڈیسز بتا سکتے ہو، ریئل لائف ایگزامپل بتا سکتے ہو. یہ ساری چیزیں آپ کے ایسے میں ہونی چاہیے. پھر ڈیمانڈ آف دا ٹاپک، کچھ اسٹوڈنٹ نے ڈسٹرب کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں ڈیمانڈ کو بھی ڈسٹرب نہ کرے. ڈیمانڈ کو کیسے ڈسٹرب نہ کرے؟ 95% انٹرپریٹیشن آف دا ٹاپک ضروری ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ضروری ہوتا ہے. ٹرائنگولر اپروچ میں ڈیمانڈ آف دا ٹاپک، کنٹینٹ، اسٹرکچر. تو ایسے کے مطابق لکھو، ڈیمانڈ کے مطابق لکھو. میں کہتا ہوں کہ 0 to 15 سکور آ جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں، غلط ڈائریکٹ کرتے ہیں ٹاپک کو، تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. پھر 16 نمبر سیکرٹ یہ ہے کہ ایسے اس کمبینیشن آف پیراگراف جس میں یوزول اینڈ ان یوزول پیراگراف ہے. تو آپ ان یوزول کی توجہ کی طرف اتنی ٹینشن نہ لو. انٹرو اور کنکلوژن اس میں انگریزی جنرل سے سٹارٹ کر کے اسپیسیفک کی طرف جانا ہے، آؤٹ لائن کی سمری دینی ہے. زیادہ آپ فوکس کریں یوزول پیراگراف میں جس میں یونٹی ہونی چاہیے، کوہیرنس، لاجیکل آرگنائز، ٹاپک سینٹینس، سپورٹنگ سینٹینسز اینڈ کنکلوڈنگ سینٹینس. میرے اوپینین کے مطابق آپ لوگ سادہ لے کے، سادہ کس طرح لے کے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بات کو شروع کرے، بات کو پوری کرے، بات کو ختم کرے. یہ آپ کا باڈی پیراگراف ہے. اور برگر اپروچ، ایک اپر بریڈ، ایک لوور بریڈ، پھر سینڈوچ. ابھی یہ نہ ہو کوئی سینڈوچ میں آپ کا سر ایگزامپل، ایکسپلینیشن، ایگزامپل 1، ایکسپلینیشن 2، فلانا. دیکھو وہ چیز آپ کی کریٹیوٹی کو ڈسٹرب کرتا ہے. آپ ایٹ دا اینڈ جو بھی لکھ رہے ہو بات کو شروع کرو،
بات کو پوری کرو, بات کو ختم کرو, صحیح لکھو, غلط نہ لکھو, ریلیونسی دو آرگومنٹ کے سب ہیڈنگ کے ساتھ, سب ہیڈنگ کے مین ہیڈنگ کے ساتھ. اور ایسے کہ 80 باڈی پیراگراف کی پریکٹس بھی کرے جو میرے پاس ابھی گروپ میں شیئر کیا ہے. اور ایسے ٹاپک کی سلیکشن پہ آلریڈی لیکچر 1 میں نے آپ لوگوں کو وہ سمجھایا بھی تھا لیکچر 1 میں, تو آپ لوگ وہ کریں, ٹھیک ہے. لیکچر 1 میں ایسے ٹاپک پہ توجہ دیں. یہاں تک کسی کا ایشو ہو کوئی بھی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اینی کویسچن؟ آئی تھنک سو میں نے ایسے کے ڈائنامکس سائرہ اور تنزیل آپ لوگ کا وہ صحیح نہیں جا رہا تھا, بلکہ ساروں کے لیے یہ چیزوں کی ضرورت تھی میرے خیال میں, اور سارے اسٹوڈنٹس یہ غلطی کرتے بھی ہے, تو اس کو فالو کرو. ابھی میں پھر کلاس 1 بجے سے, ابھی 1 ہو گئے, 1 منٹ 1 ہو گئے, 1 سے 2 بجے تک کلاس ہوگی آپ لوگوں کی. دوسری کلاس میں لنک شیئر کروں گا, ٹھیک ہے. عابد علی, اینی آپ نے کیوں اتنا لیٹ جوائن کیا؟ نورالعین, ہمارا کوئی کویسچن سمجھ آ گئی ابھی؟ تنزیل آئی تھنک پھر آپ کو ایشو نہیں ہوگا کہ 1 پیج ہوگا, کوئی ٹیچر یہ کہتا ہے. آئی تھنک سو یہ کلیئر ہو جائے گا آپ کو. یس سر, کافی کنفیوژنس کلیئر ہو گئے. اور بھی کلیئر ہوں گے, پریشان نہ ہو. میں سی ایس ایس کے ڈائنامکس سمجھا رہا ہوں, اور وہ سارے ڈائنامکس آپ لوگ کور کریں گے. سی ایس ایس آسان ہو جائے گا, مشکل ہے ہی نہیں. ہاں میرے لیے مشکل تھا, 1-2 سال میں فٹ بال بنا تھا, گول نہیں ہو رہا تھا. پھر جب گول ہو گیا انٹرویو میں, پھر مجھے باہر نکالا. لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو وہ غلطی نہیں کرنے دوں گا. آپ لوگ کنفیوز نہ ہو. کوئی بھی کویسچن ہو, شاباش. طیبہ, تنزیلہ, سائرہ آپ کو سمجھ آ گئی کی؟ سر ویسے آئیڈیل ورڈ لمٹ تو اس میں ہے, مطلب کہ اتنے رینج میں لکھیں تو یہ چیزیں آپ نے. دیکھو میری اسٹوڈنٹ تھی ڈاکٹر ہاجرہ, اس نے 3200 الفاظ لکھے اور وہ پاس ہے. میرا ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے, اس نے 1400 لکھا ہے, وہ بھی پاس ہے. تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ 3000 ضروری ہے.